اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، dear viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ناظرین کنٹینیوسلی پروگرام پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی قرآن سنیے اور سنائی کی پوری ٹیم حاضر خدمت ہے۔ اور جس طریقے سے آپ پروگرام روزانہ سپہر 4 بجے دیکھتے ہیں، اسی طرح دیکھیں گے انشاءاللہ لائیو، اور صبح 7 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز ہے وہ کسی اچھی بات سے کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے متعلق کوئی بات ہو یا ایسی اچھی بات ہو۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ 3 فطری قوانین ہیں ناظرین، جو ہیں تھوڑے کڑوے لیکن ہیں سچ۔ پہلا فطری جو قانون ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے، بیج نہ ڈالا جائے، تو قدرت اسے گھاس پھوس میں جو ہے وہ بھر دیتی ہے، یعنی گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی لیے جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ ظاہر ہے کہ ناظرین اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ من حسن الاسلامی ترک ما لا یعنی ہی، اسلام کا حسن یہ حدیث پاک ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب وہ لا یعنی سے مراد کیا ہے؟ جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، چاہے وہ سوچ ہو، فکریں ہوں، خیالات ہوں، باتیں ہوں یا افعال ہوں، کام ہوں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ اسلام کا ہم سے تقاضا بھی ہے اور اسلام کا حسن بھی یہی ہے۔ اسی ناظرین جہاں پر اور یہ بھی ہے نا، روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ہے نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت جانو، تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ تو جو فرصت کے لمحات آپ کو ملتے ہیں نا، تو اس سے اچھی باتوں میں صرف کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس میں سے ناظرین ایک یہ بھی ہے کہ آج کا نوجوان جہاں فرصت کے لمحات اس سے میسر آتے ہیں، اچھی بات کرنے کے بجائے ناظرین وہ یوں سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آتا ہے اور گھنٹوں اس میں لگ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کا کتنا وقت ضائع ہو چکا ہے۔ تو لایعنی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، لایعنی کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ دوسرا قانون فطرت ہے، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا وہی کچھ بانٹتا ہے۔ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ خوش مزاج ہونا چاہیے، اور غمزدہ انسان غم بانٹتا ہے۔ کہیں غم آ جائے تو ناظرین غم کو اپنے تک محدود رکھے، اسے بانٹے نہیں اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، خوش مزاج رہنے کی کوشش کرے۔ عالم علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین کی باتیں بانٹتا ہے، اور خوفزدہ انسان خوف بانٹتا ہے۔ تیسرا قانون فطرت ہے کہ آپ کو زندگی میں جو کچھ حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں۔ ناظرین کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مال و دولت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، بات ہضم نہ ہونے پر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوتا ہے، مذمت کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے
دشمنی بڑھتی ہے، علم ہضم نہ ہونے کی صورت میں غم جو ہے غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے، اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہونے کی صورت میں خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک بامقصد اور با اخلاق زندگی گزاریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ خود بھی تو آسانیاں طلب کرتے ہیں، تو جو چیز خود کے لیے پسند کرتے ہیں لوگوں کے لیے وہی پسند کریں۔ حدیث پاک ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اسے اپنی ذات کے لیے پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 89 ہے۔ آیت نمبر 89 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو اپنے سامنے رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاہلون۔ اسے جاہلون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں جاہلون پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف 89 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 89 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ قالہ ایک کلمہ، ہل دوسرا، علمتم تیسرا، ما چوتھا، فعلتم پانچواں، بی چھٹا، یوسفہ ساتواں، واو آٹھواں، اخی نواں، ہی 10واں، اذ 11واں، جاہلون 12واں۔ کل یہاں 12 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم، علمتم میں ناظرین آپ دیکھیں میم ساکن ہے، اسے ماں کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ هل علمتم ما فعلتم، ما فعلتم، تم میں آپ دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد بیوسفہ کی با آ رہی ہے، تو میم ساکن کے بعد با ہو تو میم ساکن کو غنّے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ما فعلتم بیوسفہ، بیوسفہ، ما فعلتم بیوسف، و اخی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اخیہ و اخیہ، اذ انتم جاہلون، اذ انتم جاہلون، یہاں وقف کریں گے تو جاہلون پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال و حروف کون سے ہیں ان کی ناظرین جو ہے وہ ہم نشاندہی بھی کریں گے، اور پھر تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ماں،
دوسرا ہے یوسف، تیسرا اخی، چوتھا ہی، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا، پانچواں جاہلون۔ 5 اسما ہے۔ نمبر 1 ماں، نمبر 2 یوسف، اور نمبر 3 اخی، نمبر 4 ہی اور انتم، نمبر 5 جاہلون۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ 5 اسما ہیں، اور اب اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قال، اچھا جی، دوسرا علمتم، تیسرا فعلتم۔ 3 افعال ہیں، قال، علمتم، اور فعلتم۔ تین افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف حل، اور دوسرا بی، تیسرا واو، چوتھا اذ۔ پہلا حل، دوسرا بی، تیسرا واو، اور چوتھا اذ۔ کل ملا کر آپ دیکھیں 5 اسما، 3 افعال اور 4 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آپ دیکھیں اسما، تو پہلا اسم ہے ماں۔ ناظرین، بلکہ یہاں پر یہ جو ما فعلتم ہے، یہ ماں بھی حرف ہے، اس کا معنی ہے کیا۔ ماں بھی یہاں پر حرف ہے اور اس کا معنی ہے کیا۔ تو یہ استفہام کے لیے ہے، اور ہم اسے یہاں لکھ دیتے ہیں نمبر 5 میں۔ اور یہاں سے اسے ہم ہٹا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد اب دیکھیں کہ یوسف یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کا نامی ہے۔ اخ کہتے ہیں بھائی کو، اخوہ اس کی جمع ہے۔ اخ بھی قرآن کریم میں یوز ہوا اور اخوہ بھی قرآن کریم میں یوز ہوا۔ اخ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں اخی، اور انما المؤمنون اخوہ سورہ حجرات میں، کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ تو اخ ایک بھائی، اخوہ بہت سے بھائی۔ اچھا، اخانی یا اخینی، یہ تثنیہ ہے، یعنی 2 بھائی۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ جب ہم کہتے ہیں ناظرین کہ ہو یا ہی، تو اس میں پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ ہو یا ہی یا ہوا، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ انتم یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ یہ منفصل ہے انتم۔ منفصل کہتے ہیں جو کسی بھی کلمے سے علیحدہ ہو، جدا ہو، اور کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ جاہلون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر کے لیے ہے، اور اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ اس کا مفرد ہے جاہل، فاعل کے وزن پر جاہل کہتے ہیں نادان یا جو جاہل ہو، یعنی جسے علم نہ ہو۔ اور جاہلون بہت سے نادان یا بہت سے جاہل۔ عام طور پر جاہل جو ہے یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا تم مجھے، ہم کہتے ہیں نا باتوں میں، یا تم مجھے جاہل لگتے ہو، اس کا مطلب یعنی تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو عام طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔
قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ قال یقول قول، قول کا معنی ہے بات، اور یہ مصدر ہے قال کا، اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ علمتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تم نے جان لیا، اور حل یہاں پر موجود ہے، حل علمتم، کیا تم نے جان لیا۔ علم یعلم علما، علم اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تمہیں اس بات کا علم ہے، ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں فعلتم، فعلتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم نے کیا یا تم سب نے کیا۔ ما فعلتم، تم نے کیا کیا، ما فعلتم تم نے کیا کیا۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ حل کا معنی ہے کیا، یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ واو کا معنی اور ہے، اور اذ کا معنی ہے جب، اذ کا معنی ہے جب، اور اس کے بعد ما ہے، ما کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا۔ ناظرین 12 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 جاہل، نمبر 2 قال میں قول، نمبر 3 علمتم میں علم۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قال، لام زبر لا قال، ہا لام زبر حل، عین زبر عال، لام میم زر لم، تا میم میم پیش تم، میم علی زبر ما، علمتم ما، فا زبر فا، عین لام زبر ال، تا میم پیش تم، ما فعلتم، با زر بی، یا واو پیش یو، سین پیش سو، فا زبر فا، بی یوسفا، او زبر وا، ہم زبر آ، خا یا زر خی، حاضر ہی و آخیہ، حمزہ دال زر اذ، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، اذ انتم، جیم کھڑا زبر جا یا جیم علی زبر جا، حاضر ہی، لام واو پیش لو، نون زبر نا، اذ انتم جاہلون، یہاں وقف پڑھیں گے تو جاہلون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قاف علی زبر قال، لام زبر لا قال، ہا لام زبر حل، عین زبر عال، لام میم زر لم، تا میم پیش تم، میم علی زبر ما، علمتم ما، فا زبر فا، عین لام زبر ال، تا میم پیش تم، ما فعلتم، با زر بی، یا واو پیش یو، سین پیش سو، فا زبر فا، بی یوسفا، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، خا یا زر خی، حاضر ہی و آخیہ، حمزہ نون زر ان، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، اذ انتم، جیم کھڑا زبر جا یا جیم علی زبر جا، حاضر ہی، لام واو پیش لو، نون زبر نا، جاہلون۔ ہم نے ایک مرتبہ پھر اس کو آپس میں ملا کر پڑھایا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اب تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قال، اس نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا۔ حل کیا، علمتم تم نے جان لیا، یا یہاں پر اس کا معنی ہوگا تمہیں یاد ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یاد وہی ہوتا ہے جو بندہ جانتا ہے نا، تو علمتم سے مراد تمہیں یاد ہے۔ حل علمتم، کیا تمہیں یاد ہے؟ ما فعلتم،
کیا کیا تم نے کیا کیا؟ بی ساتھ یوسف علیہ السلام مراد ہے، وا اور اخی بھائی ہی اس کے، اذ جب، انتم تم، جاہلون نادان تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف ترجمہ ایک مرتبہ ہم پھر دہرا دیتے ہیں۔ قالا، انہوں نے فرمایا، حل کیا، علمتم تم جانتے ہو، حل علمتم کیا تم جانتے ہو، ما کیا، فعلتم تم نے کیا، ما فعلتم تم نے کیا کیا، بی ساتھ یوسف علیہ السلام، وا اور اخی بھائی ہی ان کے، یہ ہی اس سے مراد یوسف علیہ السلام ہے، اذ جب، انتم تم، جاہلون نادان تھے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف نے کہا، کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے؟ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ ہم ناظرین رمضان سے پہلے ہم آیت نمبر 82 اور 83 کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جس میں ناظرین یہ بلکہ 83 سے لے کر 86 تک ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جس میں یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ان سے پشت پھیر لی اور کہا، ہے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم برداشت کرنے والے تھے۔ بیٹوں نے کہا، آپ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا، اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ ناظرین و سامعین، اب بن یامین کے متعلق بات گھڑنے کی توجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ بن یامین کے متعلق تو انہوں نے سچ کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا سا معاملہ ہوا، چوری کا معاملہ ہوا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، اس کی توجہ کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی یہ بات سنی تو جس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کو دی ہوئی خبر پر یقین نہیں کیا تھا، تو انہوں نے اس خبر پر بھی یقین نہیں کیا اور فرمایا کہ بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات گھڑ لی ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ تم نے جھوٹ بولا، بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ بن یامین کو میرے پاس سے نکالنے اور اس کو مصر لے جانے اور اس سے منفعت حاصل کرنے کے لیے تم نے ایک بات بنا لی تھی، جس کے نتیجے میں یہ مصیبت آئی۔ تم نے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بڑی ضد کی اور اس کو اپنے ساتھ واپس لانے کے لیے عہد و پیمان کیے، قسمیں کھائیں، لیکن تم نے جو کچھ سوچا تھا تقدیر میں اس کے بالکل خلاف تھا، اور وہی ہوا جو تقدیر میں لکھا تھا۔ اب ناظرین آگے بات آتی ہے صبر جمیل کی کہ فصبر جمیل، صبر جمیل یعنی میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے، اب یہی مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنا یہ حرام ہے۔ جب آدمی اپنے مرض یا مصیبت کا کسی کے سامنے اظہار کرتا ہے، وہ اس مرض کو، مصیبت کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے فعل کی شکایت ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ ہاں اگر اس پر قرائن ہو کہ وہ اللہ کے فعل کو ناپسند نہیں کر رہا اور نہ اس پر ناراض ہے اور وہ اللہ سے شکوہ و شکایت بھی نہیں کر رہا بلکہ اپنے درد اور مصیبت کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر اپنی تکلیف اور مصیبت کا اظہار کرنا یہ حرام نہیں، لیکن پھر بھی خلاف اولا ہے، اور اولا یہ ہے کہ وہ مصیبت کا اظہار بالکل نہ کرے، کیونکہ اس سے شکایت کا وہم ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جس نے اپنی مصیبت کا اظہار کیا اس نے صبر نہیں کیا، اور صبر جمیل کا معنی یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی بالکل بھی شکایت نہ ہو۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مومن کے تقوی پر 3 چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس کو جو نعمت نہیں ملی اس کے حصول کا اللہ پر بھروسہ رکھے، جو نعمت مل گئی اس پر اللہ سے راضی رہے، اور جو نعمت اس سے جاتی رہے اس پر اچھے طریقے سے صبر کرے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تعظیم اور اس کی معرفت کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنی مصیبت کا
کسی سے ذکر نہ کرو۔ ناظرین و سامعین، اب انشاءاللہ صبر جمیل کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی ذکر کریں گے، اور پھر اگلی آیت کریمہ کا انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں کریں گے انشاءاللہ ناظرین، لیکن تفسیر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اور جب ہمیں کال کریں تو یہ بات یاد رکھیں کہ توجہ ادھر ہو آپ کی، اور دوسری اہم بات کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ رکھیں تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح طریقے سے پہنچے۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب کانگڑا والا سے بات کر رہے ہیں۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ یوسف نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے؟ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں میری بہن؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی شکر ہے اللہ کا۔ چلیں اللہ تعالیٰ سے تعافیت کے ساتھ رکھے۔ جی جی آپ پڑھا دیں۔ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل علمتم قال هل علمتم ما فعلتم ما فعلتم بیوسف بیوسف وأخیہ وأخیہ اذ انتم اذ انتم جاہلون۔ جاہلون۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ صبح بخیر۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اچھا، باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کے تلفظ بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن توڑ توڑ کر نہ پڑھا کریں، ایک لہ میں پڑھیں۔ جہاں سانس ٹوٹ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن توڑ کر نہ پڑھیں۔ جیسے مثال کے طور پر قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ آپ جو پڑھتی ہیں اس طریقے سے قال هل علمتم، اس طرح نہ پڑھیں، ایک لہ میں پڑھیں۔ سمجھ گئی ہیں؟ جی جی چلیں بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کوئی لگتا ہے ناظرین کہ ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے کالز ڈراپ ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحب آپ سے۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم اذا نہیں ہے، اذ انتم جاہلون۔ یوسف نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یوسف اور اسکرین کا ترجمہ نہیں آ رہا۔
کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے. چلیں ویسے ترجمہ اپنے پاس لکھ لیا کریں, اسکرین پر نہ جایا کریں, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور ناظرین آپ اس سے ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے کے نام سے سرچ کیجئے. جس ڈیٹ کا چاہیے آپ اس سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.